بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اس نے مرد کی خوشنودی حاصل نہ کی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہی اور بربادی سے بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ مرد دیوتاؤں کا دیوتا ہے اور اس کی مرضی پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس بوڑھے نے ذرا رک کر تعجب سے پوچھا، کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ یہ بت انسانی قسمت اور تقدیر بدل دینے کی قوت رکھتے ہیں؟ خیرام نے اس بوڑھے کے کان کے قریب رازداری سے کہا، جو دیوتا اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا اور خود اس بیل گاڑی میں سوار ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اوروں کی قسمت اور تقدیر کیا بدلے گا؟ دیکھو، پتھر کا یہ بے جان مجسمہ کیسا بے بس ہے کہ لوگ اسے رسوں میں جکڑ کر بیل گاڑی میں سوار کر رہے ہیں۔ میں ایسے دیوتاؤں کو نہیں مانتا جو بے بس اور لاچار ہوں۔ اس بوڑھے نے شرمندگی سی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، پھر تم کسے مانتے ہو؟ خیرام نے کہا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے یہ زمین کا فرش بچھایا، اس پر آسمان قائم کیا، اسی کے حکم سے چاند، سورج اور ستارے طلوع و غروب ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، بادل گرجتے ہیں اور برق کونتی ہے۔ وہی خدا جو ایک حقیر قطرے آپ سے انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ وہ بوڑھا حیران و پریشان ہو گیا تھا اور تعجب سے کچھ کہے بغیر خیرام کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ خیرام نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کوریدا، اگر سائرس کا بادشاہ خیران شہر پر حملہ کر دے تو اس کی حفاظت کے کیا انتظامات ہیں؟ کیونکہ سائرس اگر بابل کی طرف بڑھے تو راستے میں پہلا اور بڑا شہر تو یہی آتا ہے۔ اس بوڑھے نے بڑی جرأت مندی سے کہا، یہاں اس شہر میں 50,000 کا ایک لشکر جرار پہلے سے موجود ہے، اس کے علاوہ کم کے طور پر ایک اور لشکر بھی خیران شہر کی حفاظت کے لیے بابل شہر سے یہاں پہنچنے والا ہے۔ خیرام نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر اس نے شہر کی فصیل کی ارد گرد ایک چکر لگا کر شہر پناہ کی مضبوطی اور اس کے دفاع کا جائزہ لیا، پھر وہ وہاں سے بابل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز خیرام دوپہر کے قریب سیپر شہر سے باہر ایک سرائے میں داخل ہوا۔ سیپر شہر بابل سے 10 میل دور دریائے فرات کے بائیں کنارے پر واقع تھا، جبکہ اس کے عین سامنے دریائے فرات کے دائیں کنارے پر الوان شہر تھا۔ وہی الوان شہر جہاں ہیرام نے ربقہ کے قاتل کارمیتی سے انتقام لیا تھا۔ سرائے میں داخل ہو کر خیرام نے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی پلا کر اس کے آگے دانہ ملا بس ڈلوا دیا، پھر اس نے خود ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھایا اور ذرا سستانے کی خاطر وہ وہاں لیٹ گیا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں پر خیرام اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا گھڑ سواروں کا ایک لشکر بابل شہر کی طرف سے آتا ہوا سیپر شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ خیرام نے کھجور کی چٹائی پر اپنی قریب ہی بیٹھے ایک جوان کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ کون سوار ہیں جو سیپر شہر میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی لشکر ہے اور قوم کے طور پر یہاں آیا ہے؟ اس جوان نے اپنا سر ہلا کر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تو جنوب کی طرف جانے والا ایک مسافر ہوں، بس ذرا سستانے کو سرائے میں روک گیا ہوں۔ مجھے خبر نہیں یہ کیسا لشکر ہے، کون لوگ ہیں اور کیوں اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس جوان سے توجہ ہٹا کر خیرام شہر میں داخل ہونے والے ان گھڑ سواروں کے لشکر کو پھر غور سے دیکھنے لگا، لیکن جلد ہی اس کی توجہ ہٹ گئی کیونکہ اس کے سامنے سے سرائے میں مسافروں کو پانی پلانے والا ایک لڑکا گزر رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں مٹی کا پیالہ اور بائیں ہاتھ میں مٹی سے بھرا مٹی کا ہی برتن تھا۔ خیرام نے اس لڑکے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس لڑکے نے قریب آ کر پوچھا، کیا آپ پانی پئیں گے؟ خیرام نے اپنی کمر میں لٹکتی نقدی کے تیلی سے ایک سکہ نکالا اور اس لڑکے کو تماتے ہوئے کہا، میں پانی نہیں پیوں گا، تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ گھڑ سواروں کا وہ لشکر جو اس وقت شہر میں داخل ہو رہا ہے کہاں سے اور کس لیے آیا ہے؟ کیا تم اس کی خبر رکھتے ہو؟ اس لڑکے نے پہلے خوش انداز میں چند ثانیوں تک اس سکے کو دیکھا جو خیرام نے اسے تمایا تھا، پھر خیرام کی طرف ممنونیت سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ اسی شہر کا لشکر ہے اور اس میں سیپر کا داروغہ عرب علی بھی شامل ہے۔ یہ لوگ سیپر شہر کے قدیم اور عظیم شمس دیوتا کے بت کو بابل چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ شمس دیوتا کو بیل گاڑی میں لے جایا گیا تھا اور اس کی تعظیم و تکریم کے لیے رب علی کی سرکردگی میں یہ لشکر اس کے ساتھ گیا تھا۔ آپ شاید اس شہر میں اجنبی ہیں اور کسی دور دراز کی منزل سے آ رہے ہیں، تبھی آپ کو موجودہ حالات کی خبر نہیں ہے۔
یہاں فارس کے بادشاہ سائرس کے حملہ آور ہونے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اور جنگ کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ خیرام پانی پلانے والے اس لڑکے سے کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ وہ چونک سا پڑا اور بھد کر اپنے دائیں طرف کی چٹائی پر بیٹھے ان مسلح جوانوں کی طرف دیکھنے لگا جو اس کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے رازدارانہ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور ہر طرح سے مسلح تھے۔ خیرام نے غور سے ان کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک کو وہ پہچان گیا۔ وہ الوان شہر میں کارمیدیس کے محل کا وہ محافظ تھا جس سے خیرام نے کارمیدیس سے اس وقت ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی جب وہ ربقہ کے انتقام میں کارمیدیس کا خاتمہ کرنے کی نیت سے گیا تھا۔ وہ محافظ بھی خیرام کو پہچان چکا تھا اور مشتبہ نگاہوں سے خیرام کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں سے شاید خیرام ہی سے متعلق کوئی معاملہ طے کر رہا تھا۔ خیرام اپنے لیے اس سرائے میں خطرہ محسوس کرنے لگا تھا، لہٰذا وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ استبل کی طرف بڑھا۔ پانی پلانے والا لڑکا حیرت و پریشانی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا سرائے کی دوسری سمت چلا گیا تھا۔ استبل میں جا کر خیرام نے پہلے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا جہاں کارمیدیس کا محافظ اپنے 6 مسلح ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ خیرام نے دیکھا وہ سب اب وہاں نہیں تھے اور اٹھ کر کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ خیرام نے ایک بار پھر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر اس نے قریب ہی پڑی زین اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال دی اور اس کی گردن تپتپاتی ہوئے کہا، اے میرے دوست، میرے اور تیرے لیے یہاں خطرات منڈلانے لگے ہیں، اس لیے میں یہاں سے جلد کوچ کر رہا ہوں۔ خیرام نے ایک بار اپنے ہتھیاروں کا جائزہ لیا، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر استبل سے نکلا۔ سپہر اب ڈھل رہی تھی۔ سرائے سے نکل کر خیرام نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگائی اور بابل کی طرف جانے والے شاہراہ پر اسے تیز دوڑا دیا تھا۔ اس کا رخ دریائے فرات کے اس چوبی پل کی طرف تھا جس پر سے سیپر شہر کے پاس سے گزرنے والی شاہراہ بابل کی طرف چلی گئی تھی۔ خیرام اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا جب دریائے فرات کے کنارے چٹانوں کے پاس آیا تو ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی باگی کھینچ کر اسے روک لیا، کیونکہ چٹانوں کے اندر سے 3 مسلح سواروں نے نکل کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ ان میں اس کارمیدیس کے محل کا محافظ بھی شامل تھا جسے الوان شہر سے باہر خیرام نے اس کے 3 ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ خیرام نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے اور انجان بنتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میری راہ کیوں روک کر کھڑے ہوئے ہو؟ اسی محافظ نے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میرا نام ستیاس ہے اور میں الوان کے کارمیدیس کے محل میں محافظ ہوں، وہی کارمیدیس جسے تم نے اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا تھا۔ تم اس قتل سے انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کوئی ان پر حملہ کرتا تو ساتھ میں تم بھی مارے جاتے۔ تمہارا زندہ ہونا ثبوت ہے کہ تم ہی قاتل ہو۔ کارمیدیس کے ساتھیوں میں تمہاری لاش نہ پا کر ہی ہمیں تم پر شبہ ہو گیا تھا۔ ہم نے دور و نزدیک ہر جگہ تمہیں تلاش کیا، لیکن تم ایسے روپوش ہوئے کہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اب شاید تمہاری بدبختی تم پر موت کی کمن ڈال کر تمہیں اس طرف لے آئی ہے۔ وہ محافظ جس کا نام ستیاس تھا سانس لینے کو رکا تھا۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں خیرام سے کہا، آج دریائے فرات کے کنارے ان چٹانوں کے اندر تم پر عذاب دردناک اور الاؤ کی دہکتی آگ بن کر نازل ہوں گے۔ یہاں آج کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہوگا اور آج ہم تمہاری قوت کی ساری مربوطی منتصر، تمہاری زندگی ویران و بے کیف، تمہاری تلوار کی چمک کو زنگ آلود اور فولاد و پتھر جیسی شجاعت و حوصلے کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اگر اب بھی تمہیں ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے کی کوئی آس ہو تو پکارو اسے جس سے تمہیں مدد کی امید ہے۔ ستیاس کی لاف گزاف پر خیرام کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے تیزی سے اٹھتے آندھی اور سیلاب جیسے باد و باراں کا وہ لشکر جرار جو باغوں اور سبزہ زاروں سے برسر پیکار ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ فضاؤں میں اس وقت رحم نا آشنا تنہائیوں کا احساس چھایا ہوا تھا۔ ہر شے کے لب پر انگشت سکوت اور ارد گرد کے ماحول میں دل پر اضطراری کیفیت طاری کر دینے والا خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ خیرام نے جب مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو اور دنگ رہ گیا۔ سامنے والوں کے 3 دوسرے ساتھی ذرا فاصلہ رکھ کر اس کی خشت پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھالیں اور ننگی تلواریں تھیں۔ خیرام کو خاموش پا کر ستیاس نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، پریشان، خاموش اور خوفزدہ کیوں کھڑے ہو؟
ہم سے بچنے کے لیے پکارو، کسی مدد کو پکارتے ہو؟ خیرام نے ستیاس کی طرف دیکھتے ہوئے قہر آلود لہجے میں کہا، میں تمہاری بزدلی اور مینڈک کسی فضول ٹٹراہٹ کے سامنے کسی کو کیوں پکاروں گا؟ میرا رب میرا مددگار ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو، تم نے ابھی میری تلوار کا ابھرنا ڈوبنا نہیں دیکھا۔ میں تمہاری کمان کے دام میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں تم سب کو اپنے سینے میں صدیوں کا راز چھپا کر بہنے والے دریائے فرات کے کنارے زیر کروں گا۔ تم پر اپنی تلوار کا سحر طاری کروں گا اور تم سب کے دلوں کو خوف و ہراس اور غم کی تلچٹ سے بھر دوں گا۔ تم اب تک بولتے رہے اور میں خاموش رہا۔ سن رکھو، جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو اپنی تلوار کی نوک اور اپنے تیز حملوں سے تم پر جہنم کی خونی حکایات اور بے بسی کی تلخ حقیقتوں کو واضح کروں گا۔ اے نادانو، اگر میں اکیلے نے تیغ زنی میں بے مثل ہونے کا دعویٰ کرنے والے کارمیدیس کو اس کے ساتھیوں سمیت موت کی گھاٹ اتار دیا تھا تو تم سب کی شجاعت بھی میرے سامنے ٹٹر کر رہ جائے گی اور میں تمہاری حالت تیز ہوا میں بے بس ہو کر بکھرنے والے پتنگوں جیسی کر دوں گا۔ اگر تم سب اپنی خیریت اور جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ایک طرف ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، ورنہ یاد رکھو ان چٹانوں کے اندر میں تمہاری اجسام کی ناموس کا خوب مول لگاؤں گا اور تم سب کو ڈوبتے سورج کی طرح لہو لہان کر کے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ستیاس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھوڑے کو پھانک کر اس نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ خیرام کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ستیاس کے جو 3 مسلح ساتھی خیرام کی پشت پر کھڑے تھے، انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ہانک کر اپنے اور خیرام کے درمیان فاصلہ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ خیرام نے بھی اپنی تلوار ڈھال سنبھال لی تھی۔ اپنے سر پر اس نے اپنی خود درست کر کے بٹھا لیا تھا اور اپنے گھوڑے کو اچانک مہمیز لگا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا کہ وہ بالکل مستعد اور تیار ہے۔ جب وہ چے کے چے سامنے اور پیچھے کی طرف سے خیرام کے قریب ہوئے تو دفتن خیرام نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا رخ دائیں طرف کی چٹانوں کے اندر موڑ کر اس نے اسے سر پر دوڑا دیا۔ ستیاس اور اس کے ساتھی یہی سمجھے کہ خیرام ان کے حملے سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ لیکن یہ ستیاس اور اس کے ساتھیوں کی حماقت اور بھول تھی۔ ان کے سامنے سے بھاگنے کے بجائے خیرام نے بہترین جنگی چال کی ابتدا کی تھی اور ان چٹانوں کے اندر وہ کسی وقت کسی لمحہ بھی موت کی شمشیری آبدار بن کر ان پر نازل ہو سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خیرام آگے آگے اور ستیاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پیچھے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ خیرام لمحہ بلمحہ اپنے گھوڑے کی رفتار سست کر رہا تھا تاکہ ستیاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سے اور قریب ہو جائے۔ شاید وہ کسی بھیانک فعل اور خونی رد عمل کا اظہار کرنے والا تھا۔ خیرام نے جب دیکھا کہ ستیاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل اس کے سر پر آ چڑھا ہے اور کسی بھی وقت وہ اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو چٹانوں کے اندر بل کھاتی پگڈنڈی پر وہ بڑی تیزی سے ایک طرف مڑا اور وہ خطرناک موڑ مڑنے کے ساتھ ہی اس نے انتہائی غصیلی حالت میں اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے واپس موڑا۔ خیرام کا گھوڑا اپنے مالک کا اشارہ پاتے ہی برق رفتاری سے اپنے چاروں پاؤں پر گھوم کر واپس مڑا تھا۔ اتنی دیر تک تعاقب کرنے والے بھی مڑنے لگے تھے، پر اچانک خیرام نے جب مڑ کر ان پر حملہ کر دیا تو وہ بہکلا کر افراتفری کا شکار ہو گئے۔ خیرام نے تیز ہواؤں کی شہزوری کی طرح ان پر حملہ آور ہو کر ان کے 3 اگلے ساتھیوں پر برقے کوندے کی طرح اپنی تلوار گرا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ خیرام کی تلوار کا شکار ہونے والے تینوں کٹ کر پتھریلی زمین پر گر گئے تھے، جبکہ ان کے گھوڑے بدحواس اور بد رکاب ہو کر ادھر ادھر بھٹک گئے تھے۔ ستیاس اپنے 2 بچ جانے والے ساتھیوں کے ساتھ سنبھل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی گھوڑوں کو روک لیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ کسی نئے انداز سے خیرام کا سامنا کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کے چہروں پر خوف و ہراس اور بلا سوچے سمجھے خیرام کا تعاقب کرنے کی حماقت کا پچھتاوا اور مرنے والوں کے دکھ کا احساس تھا۔ خیرام ان تینوں کے قریب آیا اور ذرا فاصلے پر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ اس کی بھاری وزنی اور چوڑے پل کی تلوار سے ابھی تک ان کے ساتھیوں کا خون ٹپک رہا تھا۔ خیرام نے اپنی وہی خون ٹپکاتی تلوار ستیاس کی طرف لہراتے ہوئے ایک ہولناک قہقہا لگایا، پھر اس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے ٹکرانے کا انجام دیکھا، کیا میں نے تمہارے دلوں کو خوف و ہراس سے نہیں بھر دیا؟
کیا میں نے تمہاری ساری مارکہ آرائیوں اور عظمتوں کے قصوں کو ہلاکت کاری کا شکار نہیں بنا دیا؟ ستیاس نے غصے اور خوف ملی جلی آواز میں کہا، اپنی تلوار پر اتنا فخر، اتنا غرور نہ کر۔ گو میرے ساتھ میرے 2 ہی ساتھی رہ گئے ہیں، اس کے باوجود ہم تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیں گے اور تم سے اپنے مرنے والے ساتھیوں کا انتقام ضرور لیں گے۔ تم نے یقیناً دھوکہ اور عیاری سے کام لے کر میرے 3 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ خیرام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ان کی طرف دوڑاتے ہوئے کہا، سنبھلو، میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں، بچ سکتے ہو تو بچ دکھاؤ۔ خیرام نے آگے بڑھ کر ان تینوں پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تینوں بھی اپنے لہو، اپنی زندگی کی حرمت کی خاطر مقابلے پر جم گئے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے چٹانوں کے اندر تلواروں اور ڈھالوں کے ٹکراؤ کا ایک شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خیرام کا گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر بڑی برق رفتاری سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہٹ کر خیرام کو بہترین اور خطرناک حملے کرنے کے مواقع فراہم کر رہا تھا۔ اچانک خیرام کی تلوار ستیاس پر گری اور اسے کاٹتی ہوئی زمین پر گرا گئی۔ چٹانوں کے اندر ستیاس کی ایک ہولناک چیخ ابھر کر خاموشی میں ڈوب گئی تھی۔ ستیاس کے مرنے پر اس کے دونوں ساتھی بوکھلا کر رہ گئے اور خیرام پر الٹے سیدھے اور اونچے وار کرنے لگے جو ان کی اپنی ذات کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف خیرام اپنی وجدان کے عروج پر تھا اور ہولناک آندھی کی شہزوری کی طرح قہرمانیت کا بھرپور اظہار کر رہا تھا۔ خیرام کے تیز حملوں کے سامنے ان دونوں کی حالت اب قابل دید تھی۔ دفعتاً خیرام اپنے گھوڑے کو ان دونوں کے گھوڑوں کے درمیان لے آیا۔ وہ دونوں خوش اور مطمئن تھے کہ خیرام کو اپنے درمیان رکھ کر وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے ایک ساتھ خیرام پر اپنی تلواریں برسا دی تھی۔ دوسری طرف خیرام بھی بہت جلد ان کو اپنا شکار بنانے کی خاطر ان کے درمیان میں آن گھسا تھا۔ اس نے دونوں کی ایک ساتھ اپنے سر پر برسنے والی تلواروں کو اپنی ڈھال پر روکا اور پھر نیچے سے اس نے اپنی تلوار ان دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں گھونپ دی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگا دی تھی اور ایک طرف ہو کر ذرا آگے نکل گیا تھا۔ آخری بچنے والا ساتھی ابھی اپنے مرنے والے ساتھی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خیرام نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر کھینچی اور اسے واپس موڑا۔ خیرام کا گھوڑا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا اور بری طرح ہنہنایا، پھر وہ مڑا اور آخری بچنے والے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی خیرام سمندر کی وحشت ناک لہروں اور سرخ آندھی کے ہولناک بگولوں کی طرح اپنے آخری دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ ایسا زوردار اور کربناک حملہ تھا کہ خیرام کے مقابل کے ہاتھ سے اس کی ڈھال چھوٹ کر گر گئی۔ خیرام کی تلوار دوبارہ ڈھوک کر ابھری اور اس آخری دشمن کو بھی کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ خیرام اپنے گھوڑے سے اترا، مرنے والوں کے سارے گھوڑوں کو اس نے پچکار کر پکڑا اور انہیں ایک ساتھ باندھ کر وہ انہیں واپس سیپر شہر کی ایک دوسری سرائی میں لے گیا۔ وہاں اس نے ان سب گھوڑوں کو بیچ کر ایک خاصی رقم حاصل کر لی تھی۔ پھر وہ وہاں سے بابل شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سورج دن بھر فطرت عناصر سے مرگ و زیست کا کھیل دیکھتا ہوا مغرب کے خواب زاروں میں غروب ہو گیا تھا۔ خیرام بابل شہر میں داخل ہوا اور اپنے گھوڑے کو دھل کی چال چلاتا ہوا وہ سیدھا کبیر کے معبد کے پاس آ رکا۔ نیچے اتر کر اپنے گھوڑے کو اس نے معبد سے باہر ایک طرف سے باندھ دیا اور خود معبد میں داخل ہو کر اس نے کاہن لادیس کے اوتاد پر دستک دی۔ کاہن لادیس کے حجرے میں روشنی ہو رہی تھی اور اس کی آواز بھی باہر سنائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے آہنگ و الہان کے ساتھ پرانے اور قدیم صحائف کی تلاوت کر رہا تھا۔ خیرام کی دستک دینے پر لادیس نے تلاوت بند کر دی اور بلند آواز میں اس نے پوچھا، کون ہے؟ خیرام نے دروازے کے ساتھ منہ لگاتے ہوئے مدھم آواز اور رازدارانہ لہجے میں کہا، میرے بزرگ، میرے محترم، میں خیرام ہوں، دروازہ کھولیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اوتا کا دروازہ کھلا اور لادیس نے باہر نکل کر خیرام کو گلے لگاتے ہوئے اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اے فرزند عزیز، تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے میں اس وقت آپ کو زحمت دے رہا ہوں؟ بخدا تمہارے آنے سے مجھے راحت و سکون ملتا ہے۔ تمہاری ذات میرے لیے حوصلوں اور وجدان کی امین ہے۔ اندر آ کر آرام سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس دوران تم کہاں رہے اور بابل کے اسیر یہودیوں کے لیے تم نے کیا کچھ کیا ہے۔
خیرام اوتاق میں داخل ہوا، پھر وہ چٹائی پر لگے بستر پر لادیس کے ساتھ بیٹھ کر اسے سائرس کی ساری فتوحات اور ان قریب بابل پر حملہ آور ہونے کے واقعات تفصیل سے سنا رہا تھا۔ خیرام جب خاموش ہوا تو لادیس نے خوش ہوتے اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خیرام میرے بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو۔ راحیل بیچاری آپ کے لیے بہت پریشان تھی، اسے اب تمہارے ان پیوند لگے کپڑوں سے بھی پیار ہے۔ وہ بیچاری اکثر تمہیں یاد کر کے روتی رہتی ہے، وہ روز میرے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ ہیرام کب آئے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب ہیرام آئے گا تو میں تم دونوں میں صلح کرا دوں گا، امید ہے تم میری بات رکھو گے۔ راحیل تمہارے ساتھ نہایت مخلص اور مہربان ہے، اس سے تمہاری نفرت اور اس کی پریشانی دے کر اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن راحیل نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جس روز اس نے شادی سے انکار کیا تھا اسی روز وہ میرے پاس معبد میں آئی تھی اور تورات پر ہاتھ رکھ کر اس نے قسم کھائی تھی کہ شادی کرے گی تو ہیرام سے، ورنہ ساری عمر یوں ہی کنواری اور اکیلی بیٹھی رہے گی۔ میری مانو بیٹے، تمر اور راحیل دونوں سے شادی کر لو۔ راحیل تمہیں خوش رکھے گی، تمہاری راحت، خوشی اور سکون کا باعث بنے گی۔ امید ہے تم میری بات مانو گے اور انکار نہ کرو گے، کیونکہ میں راحیل سے ایسا وعدہ کر چکا ہوں۔ خیرام کی گردن جھک گئی تھی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ خیرام کو خاموش اور متفکر دیکھ کر لادیس نے پوچھا، کیا سوچنے لگے ہو؟ خیرام نے کہا، میں تو آج ہی کی رات آپ کو لے کر جرسان کی طرف رخصت ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اب ایک اور ہی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی واپس آ کر مجھے بابل پر ایک نظر جنگی نقطہ نظر سے بھی ڈالنا ہوگی، اور بابل کی فتح کے بعد میں یہاں سے تمر کے ساتھ یثرب روانہ ہو جاؤں گا اور وہیں رہ کر اپنے آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کروں گا۔ لادیس نے کہا، میں تمہارے ساتھ آج ہی کی رات جرسان جانے کو تیار ہوں۔ میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن پہلے راحیل سے نکاح ہونا چاہیے، وہ تمہاری زیادہ حقدار ہے۔ بابل کی فتح کے بعد یثرب جاتی ہے جہاں تمر تمہارے ساتھ ہوگی، وہاں راحیل بھی تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے ہمراہ ہوگی، اور پھر میرے ساتھ وعدہ کرو جب بابل کی فتح کے بعد تم یثرب کی طرف روانہ ہو تو مجھے بھی ساتھ لے لو گے۔ میں بھی یثرب جاؤں گا اور وہاں اس آنے والے نجات دہندہ کا انتظار کروں گا۔ اے فرزند عزیز، تم اپنے مقصد کے قریب پہنچ گئے ہو، میرا رب تمہیں توفیق دے کہ تم اس کام کی تکمیل کر سکو۔